مفتی صاحب خطبہ جمعہ کے دوران درمیان میں دعا مانگنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن اس کے شرائط ہے، نہ ہاتھ اٹھائیں نہ زبان چلائیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جب امام خطبے کے لیے آ جائے پھر آپ نے بات بھی نہیں کرنی اور آپ نے ایک دوسرے کو سلام جواب بھی نہیں کرنے، بلکہ یہاں تک ہے کہ خطبے کے دوران ایک آدمی کچھ کر رہا ہے ادھر ادھر کھیل رہا ہے، تو نے کہا یار چپ کر جا، خطبہ چل رہا ہے، یہ بھی منع ہے۔ فرمایا فقد لغوتا، یہ بات بھی کی تو تم نے لغو کیا، اتنا بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی لازمی ضروری بات ہے تو وہ امام کر سکتا ہے، وہ سمجھا سکتا ہے خطبے کے دوران، مقتدی کے لیے خاموشی ہے۔ ہاں دل میں آپ دعا مانگیں، دل میں دعا کرنے سے اللہ آپ کو منع نہیں کرتے۔ میں الحمدللہ جب سے جمعہ پڑھنا شروع کیا ہے اور اپنے ابا جی رحمت اللہ علیہ سے حدیث سنی تھی کہ جمعہ کے خطبے میں یا جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جو مقبولیت کی ہے، مجھ سے نہیں یاد، آج تک مجھے نہیں یاد کہ میں نے جمعہ کے خطبے کے دوران دعا نہ مانگی ہو۔ میں مانگتا ہوں الحمدللہ۔ تو مانگنے کا انداز ہوتے ہیں، آپ اس انداز سے مانگیں، یوں نہیں آپ ہاتھ اٹھا کے اس وقت شروع ہو جائے تو وہ خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ جائے نماز پر جھاڑو دے سکتے ہیں؟ جائے نماز کو آپ ویسے صاف کر لیں، اگر جھاڑو پاک ہے تو آپ جائے نماز کے اوپر پھر لیں، صاف کرنے پر تب تو ٹھیک ہے۔ یوں نہ ہو کہ وہ پلیتی پر بھی جھاڑو پھر رہا ہے اور جائے نماز پر بھی پھر رہا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ مفتی صاحب ایک بندہ ایک جگہ کام کے لیے جائے، 2-3 دن کام کر کے چھوڑ دے تو کیا 2-3 دن کی اجرت اسے دینی چاہیے یا نہیں؟ اس میں تفصیل ہے۔ انہوں نے اگر اس سے طے کیے تھے کچھ شرائط کہ جی اس سے پہلے نہیں آپ نے ایسے کرنا، اس نے شرائط کی مخالفت کی تو اس نے خود اپنی اجرت چھوڑ دی ہے، پھر تو اس کی اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تو اس کو اجرت ملنی چاہیے، لیکن جب تک اس کے شرائط نہیں معلوم ہوں گے تب تک کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ یہ اس میں مالک میں اور مزدور میں جو کوئی باتیں طے ہوتی ہیں نا، ان کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔